إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لائق تکریم سامعین مکرم بزرگان دین نوجوان ساتھیوں میرے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا آغاز کا جو حصہ ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت فرمایا ہے اور یہ جمعۃ المبارک کا دن اور رمضان کی 9 تاریخ یعنی 9 رمضان آج ہم گزار رہے ہیں اور رمضان کے اس خطبے کے موضوع کے مطابق میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اور ہمارا جو خطبے کا موضوع ہے قرآن اور رمضان تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر اپنے کلام مبارک سے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں قرآن کو نازل فرمایا اور جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کرنے کے لیے نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کو اس شرف سے نوازا کہ اس مہینے میں قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہمیں اس قدر ضرورت ہے کہ ہم قرآن اور رمضان اس مہینے مبارک مہینے میں قرآن کی طرف رجوع کریں ہماری عزت وقار اور سر بلندی نہ اس دنیا میں ممکن ہے اور نہ آخرت میں مگر قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کے ذریعے اگر ہم اس دنیا میں اور آخرت میں اپنی سر بلندی چاہتے ہیں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کو تھامنا ہوگا اس کی تلاوت اس کا حفظ
فہم اور تدبر اور عمل کے ساتھ۔ پہلی چیز تلاوت، دوسری حفظ، تیسری فہم، وہ فہم جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، تدبر، تفکر کر کے، اور پھر اس پر عمل کر کے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں اور پوری دنیا پر اسی طرح غالب آئیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اور وہ پوری دنیا میں غالب آئے، اور اسی قرآن کو ہم اپنی زندگی کا دستور بنا لیں۔ یہی سلف و صالحین کا طرز عمل تھا، اور آج یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ صحابہ کی جماعت اور سلف و صالحین، انہوں نے اس قرآن کو تھاما، اور رمضان میں ان کا تعلق کیا ہوتا تھا۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی یہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ رمضان میں کیا کرتے تھے؟ اس جیسی ہستی جو ہمارے لیے رہبر ہے، ہمارے لیے قائد اعظم ہے، ہمارے امام ہیں، ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہوتے، سخاوت کرتے، اور جب رمضان آ جاتا تو جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے اور آپ اور زیادہ سخی ہو جاتے۔ وہ ہر رات رمضان میں آپ سے ملتے اور قرآن کا دورہ کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوفان میں ہوا جو چلتی ہے، اس ہوا کی تیزی سے زیادہ یا اس سے بھی زیادہ صدقہ اور خیرات کرتے، اجود الناس لوگوں میں صدقہ خیرات کرتے۔ یہاں یہ حدیث امام بخاری لے کر آئے ہیں۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رمضان میں خصوصاً رات کے وقت کثرت سے قرآن کی تلاوت مستحب ہے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام کو کس نے بھیجا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ کس وقت بھیجا؟ رات کے وقت۔ یہ مکرم فرشتے اس دنیا میں ایک ایسی ہستی کے پاس آئے جو نہ اس جیسی ہستی تھی نہ آئے گی، اور ان کے ساتھ رات میں قرآن کا دورہ کیا۔ اللہ اکبر۔ دو ایسی ہستیاں، ایک ملائکہ اور ایک انسانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وقت کس کا چنا؟ رات کا، اور یہی مستحب وقت ہے تلاوت کا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم دن میں تلاوت نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہر وقت کی جا سکتی ہے، لیکن ابن رجب نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے مستحب وقت، کیونکہ رات کا ہے، اس وقت مشاغل کم ہوتے ہیں، دل، زبان، تدبر میں جمع ہو جاتا ہے، اور یہ وقت ہے تلاوت قرآن کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیام کے وقت طویل قرات فرماتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ، پھر سورۃ النساء، پھر سورہ آل عمران وہ پڑھی، اور جہاں عذاب کی آیت آتی وہاں رک کر دعا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی اخرجہ مسلم، امام مسلم اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ یعنی رمضان میں راتوں کو قیام کرنا، تلاوت کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ لیکن ہماری حالت جب رمضان شروع ہوا، نیکیوں کی دوڑ میں ہم سب شامل ہوئے،
لیکن آہستہ آہستہ یہ چھوٹی سی مسجد 2.5 صفوں پر رہ گئی۔ ایک دوڑ لگانے والا جس نے اس زندگی کی دوڑ میں آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے، وہ اپنی دوڑ میں ہلکا نہیں ہوتا بلکہ مزید تیزی لے کر آتا ہے تاکہ میں سبقت لے جاؤں اور نیک اعمال اکٹھے کر لوں۔ لیکن افسوس الا ماشاء اللہ، ہمارے مسلمان قیام اللیل سے بھاگتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیام اللیل، تراویح یا تہجد کی فضیلت بھی بیان کی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قیام لیلہ، جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے، عشاء بھی پڑھے اور وتر تک ساتھ رہے، یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کرنے والے مسلمان عمل میں پیچھے کیوں ہیں؟ آپ جان دے رہے ہیں لیکن عمل میں اتنی کوتاہی کہ یہ رمضان ہمیں نہیں معلوم آخری رمضان ہو، اپنے ہاتھوں سے اپنے کتنے ہی عزیز و اقارب کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے۔ کوئی شخص رمضان سے ایک دن پہلے فوت ہو گیا اور کوئی رمضان میں فوت ہو رہا ہے، اس کو بھی یہ پورا مکمل رمضان نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہمارے دل نرم ہی نہیں ہوتے ان قرآن کی تلاوت سن کر۔ اور یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 10 آیات کے ساتھ قیام کرے وہ غافلین میں سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، وہ شخص غافل نہیں ہو سکتا۔ 10 آیات کیا ہے؟ آخری 2 سورہ پڑھ لے، وہ 11 آیات ہیں، تو وہ بھی ہمیں استطاعت نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 100 آیات پڑھے وہ قانتین میں لکھا جائے گا، اور جو 1000 آیات پڑھے وہ بہت اجر پانے والوں میں لکھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کے ساتھ ان راتوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلف و صالحین کا رمضان میں قرآن سے تعلق، جب رمضان آتا سلف و صالحین کی زندگی بدل جاتی۔ سلف و صالحین سے مراد وہ نیک اور صالح ہستیاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، اتباع تابعین اور علماء کرام محدثین، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ وہ رمضان میں قرآن کا درس دیا کرتے تھے، حدیثوں کے دروس کو بند کر دیتے۔ امام زہری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان تو قرآن کی تلاوت اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ کھانا کھلانے سے مراد لوگوں کی افطار کرنا۔ 2 عمل پیش کیے امام زہری رحمہ اللہ نے۔ امام مالک رحمہ اللہ رمضان میں حدیث کی مجلس کو ترک کر کے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ دیگر نوافل کم کر کے مکمل توجہ قرآن کی طرف لے جاتے۔ ان تمام کے حوالے لطائف المعارف صفحہ 246 میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، ان سے بھی مروی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت صبح تک کرتی، پھر سورج نکلنے پر آرام فرماتی۔ اللہ اکبر، یہ ہماری ماں ہے جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ ام المومنین، مومنین کی ماں، یہ ان کا عمل ہے۔ بعض صرف ہر 3 دن میں، اور بعض تو ہر 2 دن میں، اور بعض ہر روز قرآن کو مکمل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام نووی نے اپنے المجموعہ میں
حمیدی سے نقل کیا ہے۔ یہ امام نووی اپنی کتاب المجموعہ میں الحمیدی سے سند بیان کر رہے ہیں۔ امام نووی یہ وہ امام ہے جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ رمضان میں 60 قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایک دن میں اور ایک رات میں۔ اور امام نووی رحمہ اللہ اسی کی تفسیر میں آگے فرماتے ہیں، اس کی وضاحت ہے کہ تلاوت کی مقدار انسان کے حالت کے مطابق ہے، جو انسان اپنی حالت پر ہے اس کے مطابق ہوگی۔ جو تدبر کے ساتھ کر سکتا ہو وہ اتنا پڑھے، یعنی تلاوت میں تدبر ہو، فہم ہو، تاکہ آپ جو تلاوت کر رہے ہیں آپ کا دل، آپ کی زبان، آپ کا دماغ اس پر منجمد ہو، جس میں سمجھ حاصل ہو، اور جو دیگر دینی خدمات میں مشغول ہو وہ اتنا پڑھے جتنا ذمہ داری متاثر نہ ہو۔ البتہ جو ان امور میں مشغول نہ ہو وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، بشرطے کہ اکتاہٹ نہ آئے اور توجہ نہ ہٹے۔ اللہ اکبر، یہ اصول بتایا ہے تلاوت کا امام نووی رحمہ اللہ نے التبیان فی آداب حاملۃ القرآن کے اندر، اور اس کی تبع دار ابن حزم تحقیق اور تعلیق محمد الحجاب رحمہ اللہ نے کی ہے۔ روزہ اور قرآن کی شفاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندوں کی شفاعت کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ دونوں عمل ہمارے اعمال ہیں جو ہم اس دنیا میں کریں گے تو ہمارے لیے شفاعت روز قیامت ہوگی۔ روزہ کہے گا اے رب میں نے اس دن سے جس یہ روزہ رکھتا تھا کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت کو قبول فرمائے۔ اور قرآن وہ بھی یہ کہے گا کہ میں نے اس کو راتوں کو سونے سے روکا رکھا۔ اللہ اکبر، یہاں بھی رات کا ذکر ہے، اور پس میری شفاعت قبول فرما۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ان دونوں کی یہ اعمال روزہ اور قرآن اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ اخرجہ الحاکم فی مستدرک، اور اخرجہ احمد فی مسند کے اندر، اور شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح الجامع میں اور صحیح الترغیب والترہیب کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن والے کو چاہیے کہ وہ رات میں پہچانا جائے۔ اللہ اکبر، جو اپنے آپ کو قرآن سے منسلک کرتا ہے اس کی پہچان راتوں میں ہوتی ہے۔ وہ کتنا راتوں میں اٹھتا ہے اور اٹھ کر پڑھتا ہے جب لوگ سو رہے ہوں، دن میں جب لوگ کھا رہے ہوں، اور اپنے رونے سے جب لوگ ہنس رہے ہوں، یعنی وہ راتوں کو قیام کرتا ہے، دن کو صیام روزہ رکھتا ہے، اور لوگ ہنستے ہیں لیکن یہ شخص متقی روتا ہے۔ اور اپنے خشوع سے جب اللہ کے لوگ، یہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، یہ والا شخص اپنے خشوع سے عاجزی پیش کرتا ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود نے قرآن والوں کی صفات بیان کی ہے۔ تاثیر اور قرآن کے اسباب اور فضائل، ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، کیا ہمیں اس کی تاثیر بھی ملتی ہے؟ قرآن سے تعلق، اس کی تجدید چاہیے، اس کی تاثیر آپ کے دل میں صلاحت اسی وقت کرے گا جب ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے، تلاوت کو معمول بنا لیں گے، چاہے ابتدا میں مشقت ہی کیوں نہ محسوس ہو۔ کیوں؟ کوئی شخص دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، ایک نہ ایک دن دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ یہی مومنین کی صفات ہے، وہ تلاوت قرآن پڑھتا جاتا ہے، مشکل آتی ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے اس کو ایسی لذت محسوس ہوتی ہے کہ اسے وقت کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ یہی سلف و صالحین اس لذت کو
پا چکے تھے کہ وہ قرآن ایک ایک دن میں اور ایک ایک رات میں پڑھ جاتے تھے، اور وہ لذت ایسے نہیں آتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، تو ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو قاری قرآن کو جو دنیا میں ریاکاری کے لیے تلاوت کرتا تھا سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا، والعیاذ باللہ من ذالک۔ قرآن سے محبت کیجئے، کیونکہ قرآن سے محبت ہی ہمیں اونچائیوں تک لے کے جا سکتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن کو پکڑ لیا، ہم نے اسے دنیا میں کبھی مغلوب نہیں دیکھا، گرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے اسے بلندیوں میں ہی دیکھا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آدمی کو اس بات سے کوئی نقصان نہیں، لا يضر الرجل ان لا يسأل عن نفسه الا القرآن فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمی کو اس بات سے کوئی نقصان نہیں، کوئی سروکار نہیں کہ وہ اپنے بارے میں پوچھے، الا قرآن کے معاملے میں۔ کیوں؟ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ المعجم الکبیر الطبرانی میں صحیح سند کے ساتھ یہ نقل کیا ہے عبداللہ ابن مسعود کا قول، یعنی محبت اللہ اور اس کے رسول، اس کا تقاضا ہے کہ قرآن سے محبت کی جائے۔ اخلاق اور کردار کی اصلاح، قرآن انسان کی کردار کو سنوارتا ہے۔ جب انسان قرآن کو سمجھتا اور اس پر غور کرتا ہے تو اس کے اخلاق میں بہتری آتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ سیدنا بن حشام رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا ام المومنین اخبرنی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مومنین کی ماں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، کان خلقہ القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن ہی تھا۔ اللہ اکبر! کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ البتہ آپ خلق عظیم پر فائز تھے۔ مسند احمد میں یہ حدیث ارناؤت، یہ بھی محدث ہیں، انہوں نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام حسن البصری فرماتے ہیں، وَاللَّهِ مَا تَدَبَّرُهُ بِحِفْظِهِ حروفه وعضادة حدوده حتى إن أحدهم لا يقول قرأت القرآن كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر امام حسن البصری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ کی قسم، صرف قرآن کے حروف کو حفظ پر توجہ دینا اور حدود کو نظر انداز کرنا کافی نہیں، یعنی عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں تک کہ کوئی کہے دے کہ میں نے قرآن مکمل پڑھا ہے، مگر اس کے لیے قرآن کا اثر اس کے کردار اور اس کے عمل میں ظاہر نہ ہو۔ اللہ اکبر! جو قرآن آپ تلاوت کر رہے ہیں اس میں تدبر نہ ہو، تفکر نہ ہو، اور آپ کے اخلاق میں تبدیلی نہ آئے تو آپ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے قرآن تلاوت نہیں کیا۔ قرآن مجید کے اثر انداز ہونے کے واقعات، ان میں سے میں چند ایک بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید گھی اور شہد ہے۔ اللہ اکبر! سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور عرض کی ان رجل اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی ارى اللیلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم فالمستكثر والمستقل. اے اللہ کے رسول، میں نے رات میں خواب دیکھا کہ بادل سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں میں لپک رہے ہیں اور اپنے ہونٹوں پر بھی لگا لیتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ زیادہ لے جاتے ہیں اور کچھ کم. یہ بات سنانی تھی کہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، واللہ مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کرنے کی اجازت دے دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابا بکر رضی اللہ عنہ آپ بیان کیجیے. وَأَمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّةَ الْإِسْلَامِ، جو اس شخص نے خواب میں بادل دیکھا ہے وہ اسلام کا بادل ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ يَنْطِفُوا مِنَ الصَّمْنِ وَالْعَصَلِ، اور جو اس نے اس بادل سے گھی اور شہد کو ٹپکتے ہوئے دیکھا ہے فَالْقُرْآنُ حَلَاوَتَهُ وَلِيلُهُ، وہ قرآن مجید کی حلاوت و شیرینی ہے. وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ فَالْمُسْتَكِثِّرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ، اور جو ان میں لوگ کم اور زیادہ لے رہے ہیں اس سے مراد قرآن کو کوئی کچھ زیادہ پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور کوئی کچھ کم کر رہا ہے. یہ سننا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا ابو بکر نے پہلے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا میں نے اس خواب کی تعبیر صحیح کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ابا بکر تم نے بالکل صحیح تعبیر کی ہے، اللہ قسم مت اٹھایا کرو. اللہ اکبر. شارحین اس حدیث کی شرح بیان کرنے والے انہوں نے تو دو توجیہ بیان کی ہیں. ایک تو یہ ابو بکر صدیق نام ہی صدیق ہے، آپ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت. اور دوسری توجیہ خوابوں کی تعبیر کرتے ہوئے قسم نہیں اٹھانی چاہیے. کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ تعبیر صحیح ہو اور ہو سکتا ہے کہ نہ صحیح ہو. تو یہاں میرے اور آپ کے لیے اس قرآن سے اگر ہم گھی اور شہد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی شیرین، اس کی حلاوت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں قرآن کو اٹھانا ہوگا. ہم قرآن اٹھائیں گے تو یہی ہمارے لیے اس دنیا میں نجات ملے گی اور آخرت میں بھی. القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف. یہ فیصلہ ہم نے اس دنیا میں دار العمل میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ کیا یہ قرآن میرے حق میں گواہی دے یا میرے خلاف دے. کہ یہ نہیں پڑھتا تھا، ایک گھر میں صرف غلاف چڑھا کے رکھ دیتا تھا، مٹی جم جاتی تھی، کوئی مرتا تھا تو نکال لیتے تھے. قرآن زندہ لوگوں کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا علی. اللہ اکبر. اے عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ. یہ وہ ہستی جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے قرآن پڑھ کے سنا ہے عبداللہ. عبداللہ ابن مسعود وہ فرماتے ہیں اور عرض کی آپ کو پڑھ کر سناؤں، تلاوت کروں، حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اشتہی ان اسمعہ من غیری، میری خواہش ہے کہ میں اسے دوسروں سے سنوں. اللہ اکبر. اس سے یہ پتہ چلا تلاوت کرنا ایک عمل ہے اور اس کی تلاوت سننا بھی عمل ہے.
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تلاوت کرنا شروع کی اور آپ نے سورۃ النساء کی تلاوت کی، اور یہاں تک کہ آپ اس آیت پر پہنچ گئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آیت نمبر 41۔ پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کے ایک گواہ لائے جائیں گے، یعنی جو انبیاء و رسل امتوں میں بھیجے تھے وہ اپنی امتوں کو لے کر آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بھی ان پر سب پر گواہ لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ سننا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف یا عبداللہ، رک جا، فرأیت عینیہ تذرفان۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں وہیں رک گیا، لیکن جب میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشمان اقدس سے آنسو بہا رہے تھے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، امام بخاری اور امام مسلم لے کر آئے ہیں۔ یہ کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا یہ میری اور آپ کی بھی کیفیت ہوتی ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور ہمارے آنسو بہ رہے ہوں، یا یہ کیفیت ہے کہ یہ کب ختم کرے گا اور یہ بوجھ ہمارے سے ہٹ جائے؟ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ۔ اپنی اصلاح کیجئے، قرآن کو پکڑ لیجئے۔ واللہ اس قرآن کو چھوڑا ہے تو ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ اس قرآن کو پکڑیں گے تو اللہ ہمیں بلندیاں عطا فرمائے گا اور ہماری دنیا اور آخرت بھی صحیح ہو جائے گی۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، مومنین کی ماں، وہ اپنے والد کے بارے میں فرماتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی اور اسی میں نماز پڑھا کرتے تھے، نوافل اور تہجد۔ فرض نماز مسجد میں ہی ہے اور یہ نوافل کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں تلاوت فرماتے تھے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہم صحابہ کانفرنس بڑی کرتے ہیں، کیا ان کے اعمال کی طرف دیکھ کر اپنے اندر ان اعمال میں لاتے ہیں یا نہیں؟ کیا فرماتی ہیں کہ میرے والد گھر کے صحن میں ایک جگہ کو خاص کر لیتے، وہاں نوافل، تہجد اور قرآن کی تلاوت کرتے، اور مشرکین کی عورتیں، اللہ اکبر، ان کی عورتیں، مشرکین کی عورتیں اور بچے کھڑے ہو کر ان کی طرف دیکھتے اور تعجب کا اظہار کرتے۔ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو بے تحاشا روتے۔ اللہ اکبر۔ وہی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، وہی ہماری امت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے پہلے شخص میں بھی وہی کیفیت تھی کہ اور اپنی آنکھوں میں ان کے آنسو ہوتے اور بہتے جاتے، اور اس کا اس سوز سے قرآن مجید پڑھنا قریش کے مشرک کے سرداروں کو بھی مضطرب کر دیتا تھا۔ اور یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، یہ سند بھی صحیح ہے، اور ہمارے سامنے مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں، صحابہ کرام کی بھی ہیں، سلف و صالحین کی بھی ہیں۔ آئیے اس قرآن کو ضائع مت کیجئے، اس رمضان میں قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، اور جڑنے کے ساتھ پورا سال اس کی تلاوت کیجئے، تدبر کیجئے، تفکر کیجئے۔ وقت کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے، ایک وقت تلاوت کا اور دوسرا وقت جو تلاوت کی ہے اس پر تدبر کرو، تفسیر پڑھو، علماء کرام راسخون فی العلم سے پوچھو، تاکہ میں اپنی زندگی میں اس کو لے کر آ سکوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے. یا اللہ ہمیں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اس رمضان ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اس پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما. اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, ہم سب کو معاف فرما. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخط والنار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي ذنبي كله دكه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. یا اللہ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں, یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. یا اللہ میرے والد محترم کی بھی قبر کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں, یا اللہ ان کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما. ان کے بچوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس رمضان ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دے. یا اللہ اس رمضان میں ہماری گناہوں کو معاف فرما اور ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے بچا. یا اللہ اس یہ رمضان ہمارے لیے تبدیلی کا باعث بنے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.